بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں، اپنی تمام خواہشیں پوری کروا سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی اس یقین کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ پاک ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ تو اسی یقین کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے حوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ یا اللہ تجھ سے جو مانگا اور تجھ سے جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب وظیفہ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ خاص اس وقت ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی پریشانی ایک دم سے آئے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن رہتی ہے۔ جو لوگ ان چیزوں سے پریشان ہیں، انہیں کوئی اچانک ایسی پریشانی آ گئی ہے کہ ان کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا۔ اور وظیفہ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر پر امید ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن اس وظیفے میں آپ نے اپنی نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ نے اپنی نماز قائم کرنی ہے، پنجگانہ نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ وظیفہ کوئی بھی ہو، جب تک آپ اپنی نماز قائم نہیں کریں گے، وہ وظیفہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے پہلے تو اللہ کی طرف سے بتائے ہوئے فرض ہمیں پورے کرنے ہیں، اس کے بعد ہم جب اپنے رب سے مانگتے ہیں تو بے شک اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے۔ دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن نا امیدی کفر ہے۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا، اللہ کی ذات سے ہمیشہ پر امید رہنا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ضرور عطا کرے گا، اور جب نہیں کرے گا تو بے شک وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہم جتنا چاہیں، جتنا مانگ لیں، جتنی دعائیں کر لیں، لیکن اگر وہ چیز ہمارے حق میں نہیں ہے، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہماری وہ دعا قبول نہیں فرمائے گا۔
تو یہ یقین جب ہمیں آ جائے کہ اللہ پاک کا ہر فیصلہ بہترین ہے، ہمارے حق میں، ہمارے آنے والے وقت میں وہ بہترین ہے، تو ہمیں اپنی زندگی سے جو مسائل ہیں، جو گلے ہیں، وہ نہیں رہیں گے۔ تو وظیفے کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ 3 دن کا یہ عمل ہے، 3 دن آپ نے لگاتار یہ عمل کرنا ہے، اس میں ناغہ بالکل نہیں کرنا آپ نے، اور یہ عمل آپ نے 5 نمازوں کے بعد کرنا ہے، یعنی 3 دن آپ نے 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ حاجت آپ کی جو بھی ہے اپنے ذہن میں رکھیں، اس نیت سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ کرنا آپ نے اس طرح سے ہے کہ 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے یا ہادیو یا حلیمو، یا خادیو یا حلیمو، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، وہ آپ اپنے رب سے مانگے، بے شک اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وظیفہ بہت ہی چھوٹا اور مختصر سا ہے کہ اگر آپ یہ اپنی 5 نمازوں کے بعد کریں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، اور صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن نماز آپ نے باقاعدگی سے پڑھتے رہنا ہے، نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، پنجگانہ نماز ادا کرنی ہے، اور صرف 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہر نماز کے بعد۔ اول و آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیم۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا ہادیو یا حلیمو یہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اپنے حق میں بہتری کی دعا کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی پریشانی ہے، گھر میں کوئی بھی مسائل ہیں، چاہے وہ رزق کو لے کر ہیں، کاروبار کو لے کر ہیں، رشتوں کے حوالے سے ہیں، جھگڑوں کے حوالے سے ہیں، کوئی دشمن ہے آپ کا، آپ کو کوئی کالے جادو کا خدشہ ہے، آپ کو کوئی نظر بد کی پریشانی ہے، یعنی کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ یہ عمل کریں، نیت اپنے ذہن میں رکھیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس نیت سے آپ نے یہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا، آپ کی ہر طرح سے انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائے گا۔ غیب سے آپ کو مدد ملے گی اور آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ صرف آپ یہ عمل کر کر دیکھیں، اپنی نماز قائم کریں، اپنے رب کو راضی رکھیں، اپنے رب کو یاد کریں، بے شک اللہ پاک اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی کسی پریشانی میں، کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اور ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص رحم فرمائے، ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور انہیں اس مشکل وقت سے بآسانی نکالے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔